جو ٹاپک ہے اس پہ ہمیں لیکچر دیں. آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا تیاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بائبل میں یہودا کی دو اموات، ایک ایسا ٹاپک جس سے ایک 10 سال کا مسلمان بچہ اپنے 10 سال کے عیسائی دوستوں کو بآسانی اسلام کی تبلیغ کر سکتا ہے. 10 سال کا ایک بچہ، اور اس کی وجہ ہے علامہ الیاس ستار صاحب کی یہ تحقیق اور ان کا یہ سوال کہ کیا ایک شخص 2 بار مر سکتا ہے. یہ سوال جو ہے سب کو چونکا دیتا ہے، سب کو پریشان کر دیتا ہے کہ ایک شخص 2 بار مر سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں بائبل میں کیا لکھا ہے. موجودہ کرسچن بائبل کی روح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا، جن کے ساتھ یہودا اسکروتی نے غداری کی تھی، جبکہ کلام الہی قرآن مجید کی روح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا گیا اور نہ ہی صلیب پر چڑھایا گیا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا. سورہ نساء کی آیت ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. نہ ہی انہیں قتل کیا گیا اور نہ ہی انہیں سولی چڑھایا گیا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا. موجودہ کرسچن انجیل میں یہودا کی 2 اموات نے برنباس کی انجیل کو کسی حد تک اصل بائبل ثابت کیا ہے. برنباس جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواریوں میں سے ایک تھے. لہٰذا برنباس کے مطابق مقدس فرشتے آئے اور اس کھڑکی سے جو دکن کی طرف کھلتی ہے یسوع کو نکال کر لے گئے. یہودا جو ان 12 حواریوں میں سے ہی ایک تھا، جھپٹ کر سبھوں سے پہلے اس حجرے میں داخل ہوا جہاں سے یسوع کو نکال لیا گیا تھا. اس وقت حیرت انگیز خدا نے حیرت انگیز کام کیا، وہ یہ کہ یہودا اسکروتی بول چال اور چہرے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا دکھنے لگا. وہ دوسرے شاگردوں کو اٹھا کر ان سے دریافت کرنے لگا کہ استاد عیسیٰ کہاں ہیں. شاگردوں نے تعجب سے کہا، آقا تو ہی تو ہمارا استاد ہے، کیا تو ہمیں نہیں پہچانتا؟ وہ مسکرا کر بولا، احمقو، کیا تم مجھے یہودا کو نہیں پہچانتے؟ وہ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اسی وقت سپاہ اندر داخل ہوئی اور یہودا کو گرفتار کر لیا، کیونکہ وہ بالکل یسوع جیسا دکھتا تھا. مسلمانوں کے عقیدے اور برنباس کی انجیل کے مطابق صلیب کے واقعے کے بعد یہودا اسکروتی کو زمین پر زندہ موجود نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ صلیب پر مارا گیا. لیکن چونکہ بائبل یہودا اسکروتی کا صلیب پر جان دینا تسلیم نہیں کرتی، اس لیے صلیب کے واقعے کے بعد بائبل کے مطابق یہودا اسکروتی کا زمین پر زندہ موجود ہونا ضروری تھا. لہٰذا یہودا کو زندہ ثابت کرنے کے لیے مختلف کہانیاں بنائی گئیں. اور بائبل میں مختلف مقامات پر یہودا اسکروتی کو زندہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی. اسی کوشش اور جلد بازی کے نتیجے میں یہودا اسکروتی، جسے اللہ تعالیٰ نے صلیب پر پہلے ہی مار دیا تھا، اسی یہودا اسکروتی کو، اسی مردے کو بائبل میں 2 مختلف موتوں کے ذریعے 2 بار مارنے کی کوشش کی گئی. آئیے دیکھتے ہیں بائبل کے مطابق. وہ اپنی متی کی انجیل میں لکھتے ہیں، وہ یہودا روپیوں کو مقدس میں پھینک کر چلا گیا اور جا کر اپنے آپ کو پھانسی دی. رسول کے اعمال میں لکھتے ہیں، اس یہودا نے ایک کھیت حاصل کیا، وہ سر کے بل گرا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا. یہاں پر پھانسی کا کوئی ذکر نہیں ہے، یعنی کھیت پھانسی کے بعد اور سر کے بل گرنے سے پہلے خریدا گیا. یعنی پھانسی اور گرنے کے درمیان کا فرق یہاں صاف پتہ چلتا ہے، اور یہی فرق ثابت کرتا ہے کہ بائبل میں یہودا کی موت 2 مرتبہ ہوئی. رسول کے اعمال میں لکھا ہے یہودا نے ایک کھیت حاصل کیا. متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ سردار کاہنوں نے ایک کھیت خریدا. کھیت کس نے خریدا، یہودا نے یا سردار کاہنوں نے؟ اسی طرح پھانسی کے بعد یہودا کھیت کس طرح خرید سکتا ہے؟ یقیناً یہ موت کی 2 مختلف کہانیاں ہیں، ایک پھانسی سے اور ایک سر کے بل گرنے سے. جس بائبل سے علامہ الیاس ستار صاحب نے یہودا کی 2 اموات کو ثابت کیا، وہ بائبل کا کوئی قدیم نسخہ نہیں، بلکہ وہی بائبل ہے جو آج بھی ہر عیسائی کے گھر اور چرچ میں موجود ہے. کرسچن پیروکاروں نے نیٹ پر ایک تصویر ڈالی جس میں دکھایا گیا کہ یہودا کی لاش لٹکی ہوئی ہے، اور دوسری تصویر میں یہودا زمین پر گرا ہوا ہے. لیکن اگر ہم اس تصویر کو غور سے دیکھیں تو یہودا زمین پر گرا ہوا تو ہے، لیکن وہ مرا ہوا نہیں ہے، بلکہ اس کا چہرہ اور سر اوپر کی طرف اٹھا ہوا ہے اور وہ ہاتھ بڑھا کر لاٹھی پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے.
اس تصویر سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہودا اسکروتی پھانسی کی رسی سے نہیں بلکہ زمین پر پیدل چلتے ہوئے گرا اور وہیں پر مرا، اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ یہودا اسکروتی نے کھیت اپنی زندگی میں حاصل کیا، نہ کہ یہودی سرداروں نے خریدا اس کے بعد۔ نہ ہی وہ پھانسی سے مرا اور نہ ہی کھیت میں گرنے سے مرا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اس کے جسم کو صلیب پر ٹھوک کر مارا گیا اور وہ وہیں پر مرا۔ اس مضمون سے قادیانیت کا بھی رد ہوتا ہے، کیونکہ قادیانیوں کا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا اور وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ یہودیوں نے ان کو مردہ سمجھ کر اتارا اور ان کو اسی طرح سے دفن کر دیا۔ 3 دن بعد وہ ہوش میں آئے اور خفیہ ہجرت کر کے 120 عیسوی میں کشمیر میں فوت ہوئے۔ مرزا غلام احمد قادیانی چشمہ مسیح میں لکھتے ہیں، اس مذہب میں تمام خرابیاں پولوس سے پیدا ہوئیں۔ حضرت مسیح تو وہ بے نفس انسان تھے جنہوں نے یہ بھی نہ چاہا کہ کوئی ان کو نیک انسان کہے، مگر پولوس نے ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 120 عیسوی میں فوت ہوئے اور عیسائی مذہب میں 120 عیسوی کے بعد شرک کی تخم ریزی ہوئی۔ بقول مرزا صاحب، پولوس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا، جبکہ ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو پولوس 64 یا 65 عیسوی میں فوت ہوا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 55 سال پہلے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا عیسیٰ علیہ السلام 55 سال پہلے ہی خدا بن گئے تھے، وہ کشمیر میں زندہ تھے اور فلسطین وغیرہ میں خدا بن چکے تھے۔ لہٰذا اس مضمون سے بھی مرزا صاحب ایک غلط انسان ثابت ہوئے اور ثابت ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور قادیانی مذہب مردہ ہے۔ یہودا کی 2 اموات، یہ مضمون نہ صرف عیسائیت بلکہ قادیانیت کا بھی رد کرتا ہے، اور ہم اس مضمون کے ذریعے قادیانیت اور عیسائیت دونوں کو رد کر سکتے ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔